بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ آج ہم سنن نسائی کا سبق نمبر 43 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے گزشتہ سبق اور آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے باب کی طرف۔ القول بعد الفراغ من الوضوء، یعنی وضو سے فارغ ہونے کے بعد کیا پڑھا جائے۔ وبه قال اخبرنا محمد بن علي بن حرب المروزي قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن ابي ادريس الخولاني وابي عثمان عن عقبة بن عامر الجهني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی وضو کرے اچھی طرح کرے، پھر یہ پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اب ہم حدیث مبارک کے راویوں کے بارے میں مختصر سا جان لیتے ہیں۔ اس حدیث مبارک کے پہلے راوی محمد بن علی ہیں اور یہ ثقہ راوی ہیں، امام نسائی رحمہ اللہ نے انہیں ثقہ راویوں میں شمار کیا۔ حدیث مبارک کے دوسرے راوی زید بن حباب ہیں اور یہ راوی کوفہ کے مشائخ میں سے ہیں جن کی سچائی میں کوئی شک نہیں، لیکن ان کے بارے میں ابن معین نے فرمایا کہ اس کی وہ احادیث جو سفیان ثوری سے روایت کرتے ہیں اس میں تعجب ہے، ان میں سے بعض سند کے اعتبار سے منفرد ہوتی ہیں۔ حدیث مبارک کے تیسرے راوی معاویہ بن صالح ہیں اور ان کا تذکرہ پہلے ہو چکا۔ چوتھے ربیعہ بن یزید ہیں اور یہ بھی ثقہ راوی ہیں، امام نسائی اور ابن حبان رحمہ اللہ نے انہیں ثقہ راویوں میں شمار کیا۔ حدیث مبارک کے پانچویں راوی ابو ادریس خولانی ہیں، ان کا تذکرہ پہلے ہو چکا، اور چھٹے راوی ابو عثمان ہیں۔ ان کے نام کے بارے میں اختلاف ہے، بعض نے بکر بتایا اور بعض نے سعید بن ہانی بتلایا اور بعض نے اس کے علاوہ بھی بتلایا۔ اور ساتویں راوی عقبہ بن عامر ہیں، ان کا تذکرہ بھی ہو چکا۔ آٹھویں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں، ان کا تذکرہ بھی ہو چکا۔ حدیث کی سند سے فارغ ہو کے اب ہم بڑھتے ہیں حدیث کے متن کی طرف۔ آج کی حدیث سے ہم نے جانا کہ وضو اچھے سے کرنا چاہیے اور وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا چاہیے، اور اگر وضو کے بعد یہ ذکر و اذکار کریں گے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے۔ بعض احادیث میں کلمہ شہادت کے بعد یہ کلمات پڑھنے کا بھی ذکر ملتا ہے، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، جیسے کہ جامع ترمذی کی یہ روایت ہے کہ اے اللہ مجھے بہت زیادہ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں میں سے بنا دے، لہٰذا کلمہ شہادت کے ساتھ ان الفاظ کا پڑھنا بھی جائز ہے۔ اس حدیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کلمات کے پڑھنے والے کی فضیلت بیان فرمائی کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے اور جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، تو اس طرح کے وعدے مشروط ہوتے ہیں، یعنی کہ بشرط کہ اس سے کوئی ایسا کام صادر نہ ہوا ہو جو عدم مغفرت کا سبب ہو۔ اب ہم اپنا اگلا باب شروع کرتے ہیں، حلیۃ الوضوء، یعنی وضو کا زیور۔ وبه قال اخبرنا قتيبة عن خلف وهو ابن خليفة عن ابي مالك الاشجعي عن ابي حازم قال كنت خلف ابي هريرة رضي الله عنه وهو يتوضأ للصلاة وكان يغسل يديه حتى يبلغ ابطيه فقلت يا ابا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال لي يا بني فروخ انتم هاهنا لو علمت انكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء۔ سمعت خلیل صلی اللہ علیہ وسلم یقول تبلغ حلیۃ المؤمن حیث یبلغ الوضوء۔ حضرت ابو حازم سے منقول ہے کہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے تھا، وہ نماز کے لیے وضو کر رہے تھے، وہ بازو دھو رہے تھے حتیٰ کہ بغلوں تک پہنچ گئے۔ میں نے کہا اے ابو ہریرہ یہ کیسا وضو ہے؟ آپ فرمانے لگے او فروخ کی نسل، تم یہاں ہو، اگر مجھے علم ہوتا کہ تم یہاں ہو تو میں ہرگز یہ وضو نہ کرتا۔ میں نے اپنے خلیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے
کہ مومن کا زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا۔ اب ہم حدیث مبارک کے راویوں کے بارے میں مختصر سا جان لیتے ہیں۔ اس حدیث مبارک کے پہلے راوی قتیبہ بن سعید ہیں، ان کا تذکرہ ہو چکا، اور دوسرے خلف بن خلیفہ ہیں اور یہ بھی ثقہ راوی ہیں۔ حدیث مبارک کے تیسرے راوی سعد ہیں اور ان کے بارے میں ابن حبان رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ ثقہ راوی ہیں۔ حدیث مبارک کے چوتھے اور پانچویں راوی کا تذکرہ پہلے ہو چکا، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ بھی ہم کر چکے ہیں۔ حدیث کی سند سے فارغ ہو کے اب ہم بڑھتے ہیں متن کی طرف۔ آج کی حدیث سے ہم نے جانا کہ وضو احسن اور بہتر طریقے سے کرنا چاہیے، اور وضو کے اثرات اخروی حسن کا سبب ہیں۔ اعضاء کو زیور اور نور کی خاطر عمدگی سے دھونا چاہیے۔ احادیث سے محبت ایمانی کا بھی اظہار ہوتا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے وضو کا طریقہ بھی ہم نے جانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس آدمی کو فرمایا، یا بنی فرخ۔ تو فرخ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام ہے جس کی اکثر نسل عجمی ہے، گویا کہ بنی فرخ سے مراد عجمی ہے۔ اس حدیث سے شافعی علماء نے استدلال کیا کہ قرآن میں مذکورہ وضو کی حد، مثلا چہرہ، ہاتھ، پاؤں وغیرہ دھونا پر زیادتی کرنا یہ مستحب ہے، یعنی کوہنیوں سے اوپر یا ٹخنوں سے اوپر تک دھونا چاہیے، جبکہ دیگر فقہائے اسلام نے اس قول سے اختلاف کیا، اور ان کی یہ دلیل ہے کہ اگر یہ زیادتی سنت ہوتی تو صحابہ کرام اس پر متفق نہ رہتے کہ اسے ترک کریں، اور اگر کسی صحابی نے ایسا کیا ہوتا تو یہ روایات کے ذریعے ہم تک ضرور پہنچتا، کیونکہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کی صفات قولاً اور فعلاً ہر طرح سے روایت کی ہیں، اور کسی سے یہ ثابت نہیں کہ اس نے فرض وضو سے زیادہ اعضاء کو بھی دھویا ہو۔ وضو میں اعضائے وضو کو 3 دفعہ دھونا مسنون ہے اور اس سے زیادہ نہیں۔ فرض اعضاء سے آگے دھونا مختلف بھی ہے، لیکن زیادہ درست بات یہی ہے کہ صرف فرض کی حد کو اچھی طرح سے دھونا ہی کافی ہے، اور جو حضرات وضو میں فرض سے زیادہ دھونے کا قول نقل کرتے ہیں وہ اس میں مختلف رائے رکھتے ہیں۔ بعض نے فرمایا اس کی مقدار متعین ہے، کچھ نے فرمایا کہ بغیر مقدار کے بس بڑھا دیا جائے، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ بازو اور پنڈلی تک دھونا چاہیے، اور کچھ نے کہا کندھے اور گھٹنوں تک دھونا چاہیے۔ گویا کہ وضو میں فرض سے زیادہ دھونے کی قائلین کی آراء مختلف ہیں، اور بعض بہت دور از قیاس ہیں۔ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بازو یا پنڈلی کی ابتدا تک پانی پہنچانا یہ فرض کی تکمیل کے لیے تھا، نہ کہ تجاوز کے لیے، اور اگر یہ عمل واقعی سنت ہوتا تو تمام صحابہ کرام اس پر عمل کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بازوؤں کا بغلوں تک دھونا یہ ان کا اپنا اجتہاد تھا، کیونکہ اگر یہ ان کا اپنا اجتہاد نہ ہوتا اور یہ عمل مسنون ہوتا تو پھر اس پر یقیناً خفگی کی کوئی وجہ نہ ہوتی، اس لیے انہوں نے فرمایا اگر مجھے علم ہوتا کہ تم یہاں ہو تو میں ہرگز یہ وضو نہ کرتا، لہٰذا افضل وضو وہی ہے جو عملاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف احادیث میں منقول ہے، اور اسی پر اکتفا کرنا مستحب ہے۔ لہٰذا اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ اگر کسی کو کسی عالم کا کوئی عمل سمجھ نہ آئے تو اسے چاہیے کہ پوچھے، اور عالم پر لازم ہے کہ جب اس سے سوال کیا جائے تو جواب دے اور دلیل بھی بیان کرے۔ اب ہم اگلی حدیث مبارک کو پڑھ لیتے ہیں۔ وَبِهِ قَالَ أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أني قد رأيت إخواننا قالوا يا رسول الله ألسنا إخوانك قال بل أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد وأنا فارتهم على الحوض قالوا يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك قال أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل بهم دهم ألا يعرف خيله قالوا بلى قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء وأنا فرتهم على الحوض۔ اس حدیث مبارک میں آنے والے تمام راویوں کا تذکرہ پہلے ہو چکا۔ حدیث مبارک کی سند سے فارغ ہو کے اب ہم بڑھتے ہیں حدیث کے متن کی طرف۔
اس حدیث مبارک سے ہمیں معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ قبروں پر جا کر اہل ایمان کے لیے سلام اور دعائیں کی جائیں، اور اسی طرح ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پایا، جبکہ بھائی سے مراد وہ مومنین ہیں جو بعد میں آئیں گے۔ اور اس حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن وضو کے اثرات یعنی چمکتے چہرے اور ہاتھ پاؤں سے پہچانی جائے گی۔ اور ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے کس قدر محبت کا اظہار فرمایا، حتیٰ کہ ان کی زیارت کی خواہش کی، یعنی جن سے وہ دنیا میں نہیں مل سکے ان کے بارے میں آپ علیہ السلام نے اس خواہش کو ظاہر فرمایا۔ اس حدیث مبارک میں حوض کوثر کا بھی ذکر ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حوض جو قیامت کے دن اپنی امت کو سیراب کرنے کے لیے آپ علیہ السلام کے لیے خاص ہوگا، وہ مراد ہے۔ گویا کہ ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ وضو کا اہتمام کریں، کیونکہ یہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت اور شفاعت کا ذریعہ ہے۔ اب ہم سبق میں آنے والے کچھ الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں۔ فتحت کھولے جائیں گے، ابوئی ہی اس کی بغلیں، حلیہ بمانا زیور، مقبرہ بمانا قبرستان، فراتہم ان کا پیش رو، وددتو میں نے چاہا۔ اب ہم آج کے سبق کے متعلق کچھ الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ ان تمام سوالات کے بہترین انداز میں جواب دیں گے۔ الحمدللہ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔